السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ الفرقان کی آیت نمبر 61 سے شروع کرتے ہیں۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا۔ بہت ہی بابرکت اللہ کی ذات ہے جس نے بنایا آسمان میں برج بنا دیے، وجعل فیہا اور بنایا اس میں سراجم و قمرا سورج بنایا، و قمرا منیرا چمکتا ہوا چاند بنایا۔ هو الذی جعل اللیل والنہار خلفۃ، اور وہی ہے جس نے بنائے رات اور دن خلفۃ لمن اراد ان یذکر و اراد شکورا، تو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے رات دن بنائے، اس لیے جو شخص ارادہ کرے اور یہ غور و خوض کرے کہ یہ اللہ نے کس قدر بڑی نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں، اور وہ شکر گزاری اللہ کی کرے اور اللہ کی ان عطا کردہ نعمتوں کے متعلق ہر وقت غور و خوض کریں گے، کیوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عطا کیا اور ہم کیوں نہیں اس کی شکر گزاری کرتے۔ جو رحمان کے بندے ہیں وہ تو ہر وقت یہی سوچتے رہتے ہیں کہ اللہ ہم کیسے تیرا شکر ادا کریں، تو نے تو اتنی نعمتیں دی کہ ہم کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے، تو ہم اگر تیری عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کرنا بھی چاہیں تو ہم تو ایک ذرے کے برابر بھی نہیں کر سکتے، تیری تو نعمتیں اس قدر زیادہ ہیں، سبحان اللہ۔ تو آیت نمبر 60 میں کفار گستاخی اور ہٹ درمی سے اس طرح کہتے تھے، حالانکہ وہ خوب جانتے تھے کہ رحمان اللہ تعالیٰ ہی کا نام ہے، اس مقام پر ہر قاری کو سجدہ کرنا چاہیے۔ آیت 61 میں بروج کی وضاحت کے لیے ملاحظہ ہو سورۃ ہجر میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ بروج کیا ہے۔ برج ہے اوپر آسمان کے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہوئے، جیسے کوئی حفاظت کے لیے بنائے ہوئے ہیں، آسمان کی حفاظت کے لیے۔ تو اگر بندہ آیت نمبر 62، اگر بندہ خالی ذہن ہو اور رات دن آنے اور جانے پر اس کے غور کرے، رات دن کے آنے جانے پر غور کرے تو لازماً توحید کا قائل ہو جائے گا۔ یہی وہ سوچتا رہے کہ کیوں بنائے اللہ نے، کیسے بنائے، اور آگے پیچھے آنے جانے والے رات اور دن بنائے، تو پھر ضرور وہ سوچ کے قائل ہو جائے گا اس بات کا کہ اللہ کی توحید کا قائل ہو جائے گا، اور نصیحت حاصل کر کے اللہ کا شکر گزار بندہ بن جائے گا۔ تو اب آیت نمبر 63 میں اللہ تعالیٰ نے رحمان کے پسندیدہ بندوں کی صفات بیان کی ہے۔ وعباد الرحمن، جو رحمان کے بندے ہیں، اللہ الذین یمشون، جب وہ چلتے ہیں زمین پر، علی الارض، زمین پر چلتے ہیں، ہونا و، تو وہ کیسے چلتے ہیں؟ بالکل آہستہ آہستہ چلتے ہیں کہ دوسروں کو اس سے تکلیف نہ ہو۔ اور تکبر اور گھمنڈ اور ان کی چال میں نہیں ہوتا، شریفانہ چال چلتے ہیں۔ ان کی چال سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ ایک مہذب اور باوقار آدمی ہے، اس سے کسی کو خطرہ نہیں ہوتا، یہ رحمان کا بندہ ہے، اپنے نفس یا شیطان کا بندہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چال کو بڑی اہمیت دی ہے،
تو ہم بھی سوچیں کہ ہماری چال کیسی ہے. اپنا امتحان ہم خود ہی لیتے جائیں، کیونکہ آدمی کی چال سے اس کی ذہنیت کا پتہ چلتا ہے اور اس کے کردار کی بھی ترجمانی ہوتی ہے. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. تو جب ان سے کوئی جاہل آدمی الجھتا ہے تو وہ سلام کر کے الگ ہو جاتے ہیں. جاہل سے مراد ان پڑھ یا جاہل آدمی نہیں ہے، بلکہ وہ آدمی ہے جو جہالت پر اتر آئے اور اڑا رہے اپنی بات پر. تو جہالت، رحمان کے بندے جہالت کا جواب جہالت سے نہیں دیتے. گالی گلوچ کا جواب بھی وہ گالی گلوچ سے نہیں دیتے، بلکہ بڑے شریفانہ طریقے سے الگ ہو جاتے ہیں اور سلام کر کے الگ ہو جاتے ہیں. اور نمبر 3، ان کی راتیں اللہ کے حضور گزرتی ہیں سجدہ کرتے ہوئے، قیام کرتے ہوئے، اور دعا اور عبادت میں گزر جاتی ہیں. ناچ گانے میں انہیں کوئی دلچسپی نہیں، اور راتوں کو اللہ کے حضور عاجزی اور انکساری سے کھڑے رہتے ہیں، اور دن کو انسانوں کی اصلاح کا کام کرتے ہیں اور اپنے رزق روزی کا بندوبست کرتے ہیں. وہ بڑی بڑی نیکیاں کرتے ہیں، ان کے دن رات عبادت میں گزرتے ہیں، لیکن وہ اس گمنڈ میں مبتلا نہیں ہوتے کہ ہم نے بہت عبادت کر لی، اب ہم بخشے بخشائے ہیں. وہ اللہ کی رحمت سے بخشش کی امید رکھتے ہیں. بشری کمزوریوں کی بنا پر اپنے رب سے معافی مانگتے رہتے ہیں. تو آیت 65 میں نہ وہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ وہ بخل کرتے ہیں. فضول خرچی تین چیزوں کا نام ہے: ناجائز کاموں پر دولت خرچ کرنا، خواہ ایک پیسہ ہی کیوں نہ ہو، جائز کاموں پر خرچ کرنا، اور جائز کاموں پر خرچ کرتے ہوئے اپنی استطاعت سے بڑھ کر خرچ کر دینا. نیکی کے کاموں میں خرچ کرنا مگر اللہ کے لیے نہیں، اپنی نمود و نمائش کے لیے. بخل سے کام لیتے ہیں، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں خرچ نہیں کرتے، اپنے اور اپنے بال بچوں کی ضروریات کا بھی خیال نہیں رکھتے اور حیثیت سے کم انہیں خرچہ دیتے ہیں. بخل کو اللہ تعالیٰ نے سخت ناپسند فرمایا ہے. تو رحمان کے بندوں کی یہ صفت ہے کہ وہ اعتدال کا راستہ اختیار کریں. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے رحمان کے بندوں کی صفات بیان کی ہیں. والذین یتبعون لربہم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم. وہ لوگ ہیں جو کہ راتیں اپنی گزار دیتے ہیں اپنے رب کے آگے سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ربنا اصرف عنا، اے ہمارے رب دور کر دینا ہم سے عذاب جہنم، جہنم کا عذاب، انا عذابہا کانا غراما، بے شک اس کا عذاب بہت ہی تکلیف دہ چیز ہے. انہا ساعت مستقرا و مقاما، بے شک وہ بری ہے. ساعت کا مطلب ہے بری ہے، مستقرن ٹھہرنے کی جگہ. جہنم جو ہے بری ہے ٹھہرنے کی جگہ، وہ مقامہ اور مقام، بری ہے ٹھہرنے کی جگہ اور برا ہے مقام. وہ ظاہر جہنم کی ڈسکرپشن تو یہی ہے نا کہ آگ ہے، بری ہے، اس میں جل جائیں گے، اس میں تکلیف ہوگی، تو گناہ گاروں کو اس میں ڈالا جائے گا. تو اسی کا متعلق اللہ نے کہا ہے کہ وہ بہت بری جگہ ہے، بہت برا مقام ہے. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، اور وہ لوگ جو کہ خرچ کرتے ہیں، یہ کس کی مثال ہے؟ رحمان کے بندوں کی. والذین، وہ لوگ جو کہ اذا انفقوا، جو کہ نہ
خرچ کرتے ہیں، لم یسرفو نہ وہ زیادہ خرچ کرتے ہیں، فضول خرچی کرتے ہیں، ولم یقتروا اور نہ وہ بخل کرتے ہیں، وکانا بین ذالک قواما اور درمیان کا راستہ وہ اختیار کرتے ہیں، یعنی اعتدال کے ساتھ چلتے ہیں، اپنی لائف اعتدال کے ساتھ گزارتے ہیں۔ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر اور وہ لوگ جو کہ نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو، ولا یقتلون اور نہیں قتل کرتے النفس التی حرم اللہ کسی شخص کو بھی وہ قتل نہیں کرتے کہ جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے مگر حق کے ساتھ، الا بالحق، ولا یزنون اور نہ وہ زنا کرتے ہیں، ومن یفعل ذالک یلقی اثاما اور اللہ فرما رہا ہے کہ جو ایسا کرے گا یلقی اثاما تو وہ گناہ میں مبتلا ہو جائے گا، یعنی یہ غلط کام کرے گا نا تو وہ گناہ میں مبتلا ہو جائے گا۔ یضاعف لہ العذاب یوم القیامت ویخلد فیہ مہانا، تو آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ یضاعف لہ دگنا دے گا اللہ انہیں عذاب، قیامت کے دن ان کو عذاب دگنا ملے گا، ویخلد اور ہمیشہ کے لیے ڈال دیے جائیں گے ذلت اور خواری کے ساتھ جہنم میں۔ الا من تاب وآمن وعمل صالحا مگر وہ شخص جس نے توبہ کر لی اور ایمان لے آیا، وعمل عملا صالحا اور اس نے عمل کیے نیک عمل کرنے لگ گیا اور نیکیاں کرنے لگ گیا، سیدھے راستے پہ چل پڑا، فاولئک پس وہی لوگ ہیں یبدل اللہ جن کو اللہ بدلے میں دے گا سیئاتہم حسنات، ان کے گناہوں کے بدلے میں اللہ انہیں نیکیاں دے دے گا۔ سبحان اللہ، جس نے توبہ کر لی اور سیدھے راستے پہ چل پڑا، یہ نہیں کہ توبہ کر کے بس بیٹھ گیا، پھر اپنے دھندے پھر وہی شروع کر دیے الٹے سیدھے، پھر اس کے بعد اس نے اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزاری تو پھر اس کے لیے اللہ اس کی گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا اور اللہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا اور جس نے توبہ کی اور نیک عمل کیے، فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا تو پھر بے شک وہ انہو یتوبو پھر بے شک وہ رجوع کرتا ہے اللہ اللہ کی طرف، متابہ حقیقی رجوع، توبہ کرنے کے بعد وہ اللہ کی طرف حقیقی رجوع کرتا ہے۔ والذین لا یشہدون الزور تو یہ جو لوگ ہیں نا وہ کبھی جھوٹی گواہی نہیں دیتے، زورا جھوٹی، یشہدون نہیں گواہی، لا یشہدون نہیں گواہی دیتے، جھوٹی گواہی دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ وَإِذَا مَرُّوا جب وہ گزرتے ہیں باللغو فضول چیزوں کے پاس سے، مرو کی راما تو وہ بڑے بزرگانہ انداز میں، بڑے شاہانہ انداز میں گزر جاتے ہیں، کی راما مطلب اللہ تعالیٰ یہ بھی ان کی نیکیوں میں لکھ دیتا ہے۔ والذین اذا ذکروا اور جب ذکر کیا جاتا بآیات ربہم اللہ کی آیات کا، لم یخروا الیہا صما وعمیانا تو جب ذکر کیا جاتا اللہ کی آیات کا، ان کے رب کی آیات کا ذکر کیا جاتا ہے یا ان کی رب کی نشانیوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ اس وقت اس پر فوراً ہی نہیں مان جاتے، اندھوں اور بہروں کی طرح فوراً ہی اچھا جی ٹھیک ہے، لیکن وہ سوچتے ہیں پہلے کہ پورا غور و خوض کرتے ہیں
پھر اس کو مانتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اور وہ لوگ جو ہیں جو کہتے ہیں یا اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اے ہمارے رب، ربنا، اے ہمارے رب، ھب لنا، کہ ہمیں عطا فرما، من ازواجنا، ہماری بیویوں میں سے ہمیں عطا فرما، کیا؟ ذریاتنا، ہمیں اولاد، ایسی اولاد عطا فرما، قرۃ اعین، جو ہماری آنکھوں کے لیے ٹھنڈک ہو، ٹھنڈک کا باعث بنے، واجعلنا، اور بنا دے ہمیں، للمتقین اماما، پرہیزگاروں کا امام، اور ہمیں پرہیزگاروں کا رہنما یا امام بنا دے۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، یجزون الغرفۃ بما صبروا یلقون فیہا تحیۃ و سلاما۔ تو یہ ہے آیت نمبر 75۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں، یجزون، جن کو بدلے میں دیے جائیں گے، غرفۃ، اونچے اونچے محل، سبحان اللہ، بما صبروا، ان کے صبر کے بدلے میں ان کو اونچے اونچے محل دیے جائیں گے، وَيُلَقُّونَ فِيهَا، اور ان سے ملاقات کی جائے گی، ان محلوں میں اللہ تعالیٰ ان سے ملاقات کرے گا۔ تو پھر تحیاتاً و سلاما، تو اس میں دعا اور سلام کے ساتھ ان سے ملاقات کی جائے گی، خالدین فیہا، اور وہ رہیں گے اس میں، حسنت، بہت عمدہ طریقے سے، مستقرن و مقامہ، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، ٹھیک ہے، سنتاً، حسنت، خالدین فیہا حسنت، مستقرم و مقامہ، حسنت بہت عمدہ ہے، مستقرم یہ ٹھہرنے کی جگہ، و مقامہ، اور مقام یہ ٹھہرنے کی جگہ، اور یہ مقام، یہ تو مستقل مقام ہے نا، یہ اللہ کہہ رہا خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو پھر یہ بہت ہی عمدہ اور بہت ہی عمدہ مقام ہے ٹھہرنے کے لیے، یہ اللہ تعالیٰ اس کی تعریف فرما رہے ہیں۔ قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي، آپ کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں، ما یعبأ، کچھ بھی پرواہ نہیں کرتا اللہ تعالیٰ، بکم، تمہاری، ربی، میرا رب تمہاری کچھ بھی پرواہ نہیں کرتا، لولا دعاؤکم، اگر نہیں تم اس کو پکارتے، اگر تم اس کو پکارتے نہیں ہو یا اس سے دعا نہیں کرتے تو اللہ کو تو کوئی پرواہ نہیں، اللہ بے نیاز ہے۔ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ، پس بے شک جھٹلا دیا تم نے، فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا، سو ان قریب تمہیں سزا تو ضرور ملے گی، واجب ہو گئی تم پر سزا۔ تو اللہ یہاں دعا کرنے کے لیے فرما رہے ہیں، تو اگر تم دعا نہیں کرو گے تو نہ کرو، اس میں تمہارا ہی نقصان ہے، نہ کرو گے تو کیا ہوگا؟ فَسَوْفَ، سو ان قریب، یَکُونُ لِزَامًا، تو تم پر سزا تو لازم ہو جائے گی۔ آیت 70 اور 71۔ آیت 70 اور 71 میں اللہ نے فرمایا کہ اپنے بندوں پر اللہ بہت مہربان ہے، اس نے توبہ و معافی کا اعلان کر دیا کہ جو ایمان لا کر نیک عمل کرے گا، اپنی اصلاح کر لے گا، وہ ایسا ہے جیسے کہ اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ نہ صرف یہ کہ اس کے سابقہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے، بلکہ اس کے اعمال نامہ میں برائیاں کاٹ کر نیکیاں لکھ دی جائیں گی۔
جتنی بار وہ اپنے کیے پر نادم ہوگا اور اللہ سے معافی مانگے گا اتنی ہی بار اس کے اعمال نامے میں برائیاں کاٹ دی جائیں گی اور نیکیاں لکھ دی جائیں گی۔ کتنا بڑا نام ہے۔ تو ہمیں آج ہی سے اپنے ہر گناہ کی معافی مانگنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیک بندوں میں شامل فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، آمین ثم آمین۔